آپ کو گھر سے اٹھا دیا جائے گا اور آپ کی نسلوں کو سالوں تک معلوم نہیں پڑے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ یار حافظ سعد رضوی صاحب سیاست کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی دو سب سے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک پی ٹی آئی اور دوسری نون لیگ۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں یا ان کے جو لیڈر ہیں یا اس پارٹی کا یہ نظریہ ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اگر پاکستانی عوام اسلام کے اوپر چلنا چاہتی ہے، اسلام میں مذہب اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بدقسمتی ہے، اچھا نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے، تو آپ ان جو لیڈر ہیں، ان سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں، ان کے اوپر یہ بھروسہ رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ یہ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے، تو پھر آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کبوتروں کی طرح آنکھیں کیوں بند کر دیتے ہیں، حقیقت سننا کیوں نہیں چاہتے، اتنے بے حس ہو گئے ہیں لوگ۔ مجھے تو یقین کر سمجھ نہیں آتی، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اگر آپ علماء کرام سے محبت نہیں کر سکتے، اسلام سے محبت نہیں کر سکتے، تو کم از کم نفرت تو نہ کریں یار۔ محبت اور نفرت کے بیچ میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ محبت کی بجائے الٹا نفرت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور نفرت آپ علماء کرام سے کرتے ہیں اور نفرت آپ اسلام سے کرتے ہیں۔ تو یہ تو دو آدمیوں کا خاصہ ہو سکتا ہے، یا تو منافق ہو سکتے ہیں یا یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، کم از کم اسلام کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے دو ویڈیوز کلپ رکھتا ہوں، مسلم لیگ نون کی ایک رہنما ہے اس کا رکھتا ہوں، پھر عمران خان صاحب کا رکھتا ہوں۔ یقین کر آپ یہ ویڈیو کلپ سنیں گے، اگر ان کے فالوور بھی یہ کلپ سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے، تو یقین کر وہ مردہ ہیں۔ پتھر سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جب ان اپنے لیڈران کی یہ بکواس سن کر بھی خاموش رہتے ہیں، تو میری نظر میں وہ ایک پتھر سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دو بیان سنو، ایک ہے عظمیٰ بخاری مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور ایک عمران خان ہے، جو سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ تو ٹی ایل پی ایک انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی وہ ایک ان کا ووٹ بینک کریٹ ہو چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو رائٹسٹ پارٹیاں تھیں یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے، خاص طور پر جماعت اسلامی ہو گئی۔ انفارچونیٹلی کا لفظ آپ نے کیوں یوز؟ If Tehreek Insaf government comes to power, we will insist on there be no militant groups operating within Pakistan. When I say that no militant groups, it means no militant groups. Including Jamaat al-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat al-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in still becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. حضرین، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ ناظرین، دو ویڈیوز کلپ آپ لوگوں نے سنا، ایک حالیہ عظمیٰ بخاری کا ہے مسلم لیگ نون کی رہنما ہے، اور ایک عمران خان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک ویڈیوز کلپ ہے۔ یقین کر یہ اتنا خطرناک اور اتنا، یعنی کہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ یار یہ لوگ کون ہیں۔ بدقسمتی سے ان کے فالوور یا تو یہ سنتے نہیں ہیں یا سنتے ہیں تو بالکل ہی بے شرم ہیں، ان کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ عظمیٰ بخاری کیا الفاظ استعمال کر رہی ہے ٹی ایل پی کے لیے کہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی، بدقسمتی سے اور خوش قسمتی سے۔ عمران خان کی کلپ کی گہرائی بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عظمیٰ بخاری کیا کہتی ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے آدمی کو یہ بتا رہی ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کا ووٹ بینک اب بن چکا ہے، وہ ایک یعنی کہ پراپر طریقے سے وہ ان کا ایک حقیقت ہے، بہت بڑا ایک ووٹ بینک ہے۔ اس نے بدقسمتی کا الفاظ استعمال کیا پاکستان کے لیے کہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ٹی ایل پی جیسی جماعت پاکستان میں ابھر کے آ گئی ہے، اور ہمارے لیے خوش قسمت یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے آگے جا رہی ہے۔ اس نے دو الفاظ استعمال کیے۔ اب ناظرین،
یہ عورت ہے، اس کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ اگر پاکستان میں کوئی اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، ان منشور کے ساتھ کھڑا ہے کہ بھائی ہم اس جماعت کو ووٹ دیں گے کہ جو پاکستان میں ایک اسلامی نظام لے کے آئے گی، یا ناموس رسالت کا وہ دفاع کرتے ہیں، ہم ناموس رسالت کا دفاع کریں گے، ختم نبوت کا دفاع کریں گے، تو یہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہے۔ یعنی کہ ان کے مطابق اگر پاکستان میں بغیرتی ہو رہی ہے، ناموس رسالت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، بغیرتی ہو رہی ہے، خاموش رہنا ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، لیکن اگر اسلامی جمہوری ملک میں کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے بدقسمتی ہے۔ اس عورت نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور میں حیران ہوں ان کے کہ جو ان کے ان پڑھ جہل فالوور ہیں ان کو تو گولی مارو، بڑے بڑے جبہ نشین بھی ان کے مثال ان کے سپورٹر ہیں، وہ بھی یہ چیز سن رہے ہیں۔ عمران خان کا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب میڈیا والے نے اس کے اوپر سوال کیا کہ آپ کی حکومت آئے گی تو آپ پاکستان میں دہشت گردی یعنی کہ جو طالبان ہیں یا جو مذہبی جماعتیں ہیں جو جہاد کا نام لیتی ہیں اس کو ختم کریں گے، تو اس نے کہا ہے کہ میں ختم کروں گا۔ وہ جماعت الدعوہ کا نام لے رہے تھے، حافظ سعید کا نام لے رہے تھے بار بار کہ آپ حافظ سعید کا نام لے کر ہم سے وعدہ کریں کہ وہ پاکستان میں اس کو ختم کریں گے۔ تو آگے عمران خان کیا کہتا ہے کہ میں بدقسمتی سے ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ جہاں ایک گورنر کے قاتل دہشت گرد کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین خود اندازہ کرو کہ اگر کوئی پاکستان میں ایک یہودی قادیانی کھڑا ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو چیلنج کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، پاکستان میں اگر آپ نے کھڑا ہو کے عدالت کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایک فوجی کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کو گھر سے اٹھا دیا جائے گا اور آپ کی نسلوں کو سالوں تک معلوم نہیں پڑے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ لیکن جس ہستی کے لیے پوری دنیا پوری کائنات وجود میں آئی ہے، اس ہستی کے لیے سریعام ٹی وی میں بیٹھ کے یہ آدمی کہتا ہے کہ وہ قانون کالا قانون ہے، اس کے خلاف وہ ایک خنزیر مرتد نے آواز اٹھائی تھی، اس کو ایک مجاہد نے گولی ماری، اور پاکستان کی پوری مذہبی جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ آج عظمہ بخاری ٹی ایل پی کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے۔ فار ایگزامپل ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ یار حافظ سعد رضوی صاحب سیاست کر رہے ہیں، آپ کی بقول وہ سیاست کر رہے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں، آپ ایسا کہتے ہیں، ہم ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ان کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، وہ تو اسلام سمجھ رہے ہیں نا، وہ تو اسلام سمجھ کے جا رہے ہیں نا، وہ تو حقیقت سمجھ کے جا رہے ہیں نا کہ یار یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئیں گے یا ناموس رسالت اور ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ تو جو لوگ یہ حقیقت سمجھ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے بدقسمتی ہے۔ سعد رضوی صاحب کے اوپر تو یہ جو تنقید کرتے ہیں یا ایسے ایک سیاسی جماعت کے اوپر تو چلو کسی حد تک تنقید بنتی ہے، لیکن عمران خان نے جو ٹی وی چینل میں بیٹھ کے کہا تھا تو اس ٹائم تو تحریک لبیک نہیں تھی، اس ٹائم تو پاکستان کی ہر مذہبی جماعت چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے اس نے آواز اٹھائی تھی اور اس نے ممتاز حسین قادری کا ساتھ دیا تھا، بڑے بڑے ججوں اور وکیلوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان میں صرف میرے علاوہ کوئی صادق اور امین ہے ہی نہیں، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف پاکستان کا وفادار، پاکستان کے ساتھ مخلص میں ہوں، سب غدار اور چور ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سلمان تاثیر کو قتل کرنے والا دہشت گرد ہے، جس نے گستاخوں کو سر عام یعنی کہ ملک سے باہر نکالا۔ اور ان کے فالوور یا تو اندھے ہیں یا اللہ کی ذات نے ان سے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا وہ چھین لی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ ان سے بغض کرتے ہیں، تو میں اکثر اپنی نجی محفل میں کہتا ہوں کہ یار بغض کا لفظ میرے لیے استعمال مت کیا کرو، آپ میری توہین کرتے ہو۔ جو لوگ ایسا اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، علماء اکرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، بغض نہیں رکھتا ہوں، بغض بہت چھوٹا لفظ ہے، ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، جو میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا کہ یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں تحریک لبیک کے علاوہ، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے،
ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستانی عوام کی، ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی، ان کو فکر ہے تو صرف کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے. یا ان کو جو لوگ لے کے آتے ہیں نا، یہود و نصارہ، یہ یہود و نصارہ کی پیداوار ہیں، ان کے ہوئے لائے ہوئے لوگ ہیں. ان کی جو سب سے زیادہ جس کو اہمیت دیتے ہیں نا، وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہود و نصارہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز کے لیے وہ لوگ ہم کو لے کے آئے، ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن پاکستان کی جو عوام ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ابھی کافی عوام سمجھ چکی ہے. وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان میں انشاءاللہ بہت جلد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہوگا. جب اسلامی نظام پاکستان میں آئے گا تو پھر کوئی NRO نہیں ہوگا، پھر کوئی ڈرامے بازی نہیں ہوگی، سب لین میں ہوں گے انشاءاللہ. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.